بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ذوالحجہ کے ابتدائی دن، جن کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، پورے سال میں سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں۔ یہ ایسے ایام ہیں جن میں ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل آفر کی گئی ہے جو سال کے باقی دنوں کے لیے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ اس قدر پسند کرتے ہیں اتنا کسی اور دن کے نہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا جان و مال لے کر نکلا ہو اور مال اور جان خرچ کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن محبوب نہیں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحمید اور تہلیل کیا کرو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں نیک اعمال کے لیے سخت محنت فرماتے تھے۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے ایام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان ایام کے مختلف اوقات کی قسم کھاتے ہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور طاق اور جفت کی جب وہ چلنے لگے۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا دن، عرفہ کے دن سے زیادہ حق سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں دیتے۔ اس دن اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں اور عرفہ میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ عظیم دن قربانی والا یعنی 10 ذی الحجہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد والا دن 10 ذی الحجہ وہ دن ہے جس دن حجاج اکثر اعمال کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال کاٹنا اور زیارات اور سعی کرنا، یہ سب اعمال حجاج کرتے ہیں اور باقی مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں عید ادا کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اعمال صالحہ میں روزے شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ذی الحجہ کی تاریخوں کو روزے رکھتے تھے، یوم عاشور، محرم اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا بھی آپ کی سنت ہے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی ان ایام کا ایک مصروف عمل ہے۔ امام غازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازاروں میں جب جاتے تھے تو خود بھی تکبیرات کہتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کرتے تھے کہ اونچی آواز میں تکبیرات کہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد گھر میں آتے جاتے اور پیدل چلتے ہوئے تکبیریں کہتے تھے، وہ تکبیریں یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستو، ان ایام تشریق میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں
تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔ شکریہ۔